السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس سٹوری چینل۔ کہانی بھٹکا ہوا راہی کی چوتھی قسط پیش خدمت ہے۔ ملک پائپ سے منہ لگائے ٹیلی فون کے نزدیک ہی بیٹھا تھا جب اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو، دوسری طرف اختر مخاطب تھا۔ سر جی، کام ہو گیا، بالکل آپ کے حکم کے مطابق میں نے ان کے خاص آدمی کو فون پر مطلع کر دیا تھا کہ ارسلان کدھر جا رہا ہے۔ انہوں نے اسے کالج روڈ کے تھوڑی دور ہی قابو کر لیا۔ موٹر سائیکل وہیں پڑی رہی اور وہ اسے اپنے انویسٹیگیشن سینٹر میں لے گئے تھے۔ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یا بکواس کر رہے ہو؟ ملک آج بالکل بدلے ہوئے لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ خدا کی قسم سر جی، میں نے ان لوگوں کو اپنی آنکھوں سے ارسلان کو اغوا کرتے دیکھا۔ اختر پالتو کتے کی طرح مالک کی وفاداری میں دم ہلا رہا تھا۔ ویل ڈن، شاباش، خوش کر دیا، اب میں دیکھوں گا، اب کھیل کا مزہ آئے گا، کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے اسٹڈی روم میں موجود تھا، جہاں ایک مقامی اخبار کا رپورٹر اس سے طلبہ سیاست میں تشدد کے رجحان پر انٹرویو لے رہا تھا، اور ملک بڑھ چڑھ کر اس تشدد کے رجحان کی نفی میں دلائل پیش کر رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر جلد ہی اس افریت پر قابو نہ پایا گیا تو یہ درس گاہوں کے سکون کو نگل جائے گی، پھر کالجوں کو جانے والے بچوں کی زندگیوں کی ضمانت کوئی نہیں دے سکے گا۔ اس نے مروجہ تشدد کی ساری ذمہ داری مقامی تنظیم اور ایک طلبہ تنظیم پر عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان لوگوں نے درس گاہوں کو بدمعاشی کے اکھاڑے بنا کر ان کے تقدس کو نگل لیا ہے۔ انٹرویو کے خاتمے پر جب متعلقہ رپورٹر باہر نکلا تو ملک کا سیکرٹری بھی اس کے ساتھ ہی باہر تک آیا تھا۔ وہ رپورٹر کو اپنی گاڑی میں اس کے اخبار کے دفتر چھوڑنے جا رہا تھا۔ سر جی، یہ رکھ لیں۔ اس نے تھوڑی دور جا کر ڈیش بورڈ میں رکھا ایک لفافہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ ارے اس کی کیا ضرورت تھی؟ رپورٹر نے بے شرمی سے دان نکالتے ہوئے لفافہ اپنی جیب میں رکھ لیا۔ او جی، یہ تو جناب آپ لوگوں کا حق ہے، دیکھیں نا، اگر آپ مہربانی نہ کریں تو ہم لوگوں کو کون پوچھے گا؟ سیکرٹری اس سے بھی زیادہ بے شرم دکھائی دے رہا تھا۔ ملک اپنے کمرے میں ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھ رہا تھا جب فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو، اس نے معمول کے مطابق نہایت مہذب قسم کی آواز نکالی۔ اپنے پالتو کتے کو میسن روڈ کے کوڑے کرکٹ والے ڈرم سے وصول کر لو، اور ہاں، خیال رکھنا، ایک روز ہم تمہارا بھی یہی حشر کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے مغلظات کا طوفان ابلنے لگا۔ کیا مجال جو گالیاں سن کر ملک کے ماتھے پر شکن بھی آئی ہو۔ ایک مکارانہ سی مسکراہٹ البتہ اس کے ہونٹوں سے چپک گئی۔ بیٹے، تم کون ہو؟ کیا بات کر رہے ہو؟ بھائی مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ ارے دیکھو، برخوردار بزرگوں کو گالیاں نہیں دی جاتی۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی رابطہ کٹ گیا۔ ملک کی آنکھوں میں شیطانی چمک بیدار ہو گئی تھی۔ اس نے فوراً ہی دوسرا فون اٹھایا۔ اب وہ کسی اخبار کے دفتر میں سلامی صاحب کو تلاش کر رہا تھا۔ جی سلامی صاحب، آپ کا خادم بول رہا ہوں۔ جناب، خادم تو ہم ہیں آپ کے، بلکہ ہم تو ساری قوم کے خادم ہیں۔ سلامی کی مریل سی آواز سنائی دی۔ بھائی فوراً اپنا فوٹوگرافر اور رپورٹر میسن روڈ کے کارنر پر جو کوڑا کرکٹ پھینکنے والا ڈرم ہے وہاں بھیج دو۔ ایک اہم خبر تمہاری منتظر ہے، اور ہاں، تصاویر سمیت زوردار سرخیاں لگا کر خبر دینا۔ بس دکھا دو اپنی صحافت کا کرشمہ۔ ملک کی آواز سے خوشی ٹپک ٹپک پڑتی تھی۔ جناب فکر ہی نہ کریں، نوکر کیا اور نخرہ کیا، وہ میرا پلاٹ والا معاملہ۔ سلامی نے ٹیلی فون پر آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ سلامی صاحب، آج تک آپ کا کون سا کام رکا ہے؟ ارے ہم تو یاروں کے یار ہیں۔ ملک نے ہلکا سا کہکا لگا کر فون بند کر دیا۔ اس نوعیت کا فون ملک نے ایک اور اخبار کے دفتر میں بھی کیا تھا۔
اس کے بعد اس نے اختر سے کہا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر ارسلان کو اٹھا لے۔ اکٹھے ہی جائے حادثہ پر پہنچے تھے اور سب تن من سے اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ ارسلان کو اس کے ساتھی فوراً نزدیکی ہسپتال لے گئے۔ اخبار والوں نے اپنا کام شروع کر دیا اور پھر پولیس نے انقلابی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے سیکرٹری اطلاعات ملک اختر نواز کا بیان قلم بند کرنا شروع کر دیا، جس نے اس حملے کی ساری ذمہ داری مخالف تنظیم پر ڈال کر اس کے 4-5 متحرک کارکنوں کے نام FIR میں بطور ملزمان لکھوا دیے تھے۔ صبح کے اخبارات نے یہ خبر نمایاں طور پر شائع کی تھی۔ طلبہ برادری میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ملک کی ہدایت پر ایک جلوس IG کے دفتر کی طرف جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ IG تک جلوس پہنچے، ان کے فون کی گھنٹی بجی۔ IG صاحب نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف مشہور اور معتبر سیاسی رہنما ملک صاحب لائن پہ آ گئے۔ IG صاحب، بڑے افسوس کی بات ہے، آپ کی تشریف آوری کے بعد محض 1 ہفتے میں یہ چوتھا واقعہ ہے۔ اگر آپ لوگوں نے میری بکواس پر کان دھرے ہوتے اور پہلے ہی حادثے میں ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا ہوتا تو یہ نوبت ہرگز نہ آتی۔ ملک صاحب، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، اگر سختی کریں تو بھی آپ لوگ ہمارے خلاف بیان بازی شروع کر دیں گے۔ میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، نہ الادین کا چراغ ہے۔ IG صاحب، ذرا سنبھل کر بات کیجیے۔ ٹھیک ہے، ہوم منسٹر سے آپ کی رشتہ داری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ عوامی نمائندوں کی بے عزتی شروع کر دیں۔ میں کچھ نہیں جانتا۔ آپ کو آج شام تک بہر صورت ملزمان کو گرفتار کرنا ہوگا، اور ہاں، اگر شام تک آپ کوئی کرشمہ نہ دکھا سکے تو یہ معاملہ یہاں نہیں رکے گا۔ میں چیف منسٹر سے بات کروں گا۔ IG صاحب، آپ نے جمہوریت کو مذاق سمجھ رکھا ہے کیا؟ اس نے IG کی بات کاٹ کر غصے سے کہا۔ دیکھیے ملک صاحب، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، اور اس میں رشتہ داری کا کیا معاملہ آن پڑا؟ میں نے انکار نہیں کیا۔ اگر پولیس امن و امان نہیں چاہے گی تو کون امن و امان سے زندہ رہ سکے گا؟ آپ مطمئن رہیے، میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں۔ IG کا دل تو چاہتا تھا کہ اس کا منہ نوچ لے، لیکن مصلحت نے اس کی زبان پر تالا لگا دیا تھا۔ IG صاحب ایماندار آدمی تھے، لیکن بدقسمتی سے ہوم منسٹر کے رشتہ دار بھی تھے، جن کا تعلق ملک صاحب کی مخالف پارٹی سے تھا، اور IG صاحب اندازہ لگا سکتے تھے اس ایشو پر ملک جیسے سیاستدان کیا کیا طوفان نہیں کھڑا کر سکتے۔ ملک کا فون ابھی بند ہی ہوا تھا جب IG صاحب کا دفتر طلبہ کے نعروں سے گونجنے لگا۔ ایک مرتبہ پھر ان کے امتحان کا وقت آ گیا تھا۔ انہوں نے اپنی ٹوپی سنبھالی، طلبہ کے نمائندوں کو اپنے دفتر میں طلب کیا۔ پتھرے ہوئے طلبہ کا مطالبہ تھا کہ IG ان سے باہر آ کر مذاکرات کرے۔ بادل نخواستہ IG کو باہر آ کر بات کرنا پڑی۔ ان کی قوت برداشت کا ہر طرح سے امتحان لیا گیا، لیکن ان کے پاس سوائے ضبط کے اور چارہ بھی کیا تھا۔ IG صاحب نے ہجوم کو یقین دلایا کہ شام تک وہ ملزمان کو گرفتار کر لیں گے۔ ہجوم کی طرف سے شام تک گرفتاری نہ ہونے کی صورت میں دوبارہ ہنگامہ آرائی کی دھمکیاں دی گئیں۔ شام تک انتظامیہ کے دباؤ پر IG نے پرچے میں نامزد بے گناہ ملزمان کو گرفتار کر ہی لیا۔ اگلے روز جب انہیں ریمانڈ لینے کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا تو چاروں ملزمان کے وکیلوں نے حادثے کے وقت ان کی مصروفیات کی اور جگہ ثابت کر دی۔ 2-4 روز جیل میں رہنے کے بعد ان کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ ارسلان کے زخم آہستہ آہستہ مندمل ہو رہے تھے۔ اس کے والد نے اس کی گھٹیا حرکتوں کے پیش نظر اس کی شکل دیکھنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ ایک ماں کی ذات تھی یا پھر بھائی اور بہن جو اس روگ کے خود بھی روگی بن رہے تھے، اور ان سب سے بڑھ کر ہما اکبر شیروانی تھی جس نے ارسلان کی خدمت جی جان سے کی تھی۔ وہ رو رو کر ہاتھ باندھ کر اس کی منتیں کرتی رہی
کہ وہ اس راستے سے لوٹ جائے، لیکن ارسلان نے لوٹ جانے کے لیے یہ راستہ اختیار نہیں کیا تھا۔ وہ تو زندگی کی دوڑ میں دیوانہ وار آگے نکلنا چاہتا تھا، خواہ اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ ملک اور اس کا شیطانی گروہ اسے چمٹا رہا۔ وہ لوگ تیمارداری کے ساتھ ساتھ انتقام کے جراثیم اس کے خون میں انجیکٹ کرتے رہے، اور جب وہ صحت مند ہو کر واپس آیا تو ملک نے اس کو ہاسٹل جانے سے منع کر دیا۔ اس کی رہائش کا خصوصی بندوبست کیا گیا تھا۔ کلاشنکوف اس کے ہاتھوں میں تھما دی گئی تھی۔ اس کے ذہن میں انتقام کا لاوا پک رہا تھا۔ عارفہ اس کے لاوے کی تپش بڑھانے کے لیے اس کے پہلو سے چمٹا دی گئی تھی۔ ارسلان، اختر، رفیق اور 2 ملک کے فراہم کردہ گنڈے، انہیں ایک اہم مشن سونپا جا رہا تھا۔ حافظ عابد اس شرارت کی جڑ ہے۔ جب تک یہ شخص زندہ ہے تمہیں چین کی زندگی نہیں جینے دے گا۔ اس کے جیتے جی یونیورسٹی کا کوئی الیکشن تم نہیں جیت سکتے۔ اسے مار ڈالو۔ ملک کا لہجہ خونخوار ہو رہا تھا۔ بالکل ٹھیک کہا سر جی، بالکل ٹھیک۔ میں تو آپ سے ہمیشہ یہی کہتا آیا ہوں کہ پاگل کو نہیں اس کی ماں کو مارو۔ اختر مکاری کی تصویر بنا بیٹھا تھا۔ درخت کی جڑوں کو کاٹ ڈالو بیٹا، ٹہنیاں سوکھ کر گر جائیں گی، اور یہ جو پتے ہیں نا، یہ تو ہوا کا جھونکا برداشت نہیں کر پائیں گے، خشک ہو جائیں گے، اور تم جانتے ہو خشک پتے معمولی ہوا میں بکھر جاتے ہیں۔ ملک کسی عفریت کی زبان میں پھنکار رہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ ارسلان ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جذباتی نہیں بننا بیٹا، ذرا سنبھل کے، پلاننگ کے ساتھ، اور ہاں، خطرہ مول لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کام مکمل ہوتے ہی نکل جاؤ۔ اگر گرفتاری ناگزیر ہوگی تو یہ دونوں گرفتاری دیں گے۔ اس نے قربانی کے دونوں بکروں کی طرف اشارہ کیا جنہوں نے اطاعت میں گردن جھکا دی۔ چند روز بعد وہ عابد کی ایک جگہ موجودگی کی اطلاع پر ایک ویگن میں مسلح ہو کر عازم سفر تھے۔ وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یونین کے صدر حافظ عابد کو قتل کرنے جا رہے تھے تاکہ خوف، دہشت اور غنڈہ گردی کے ذریعے اگلے الیکشن میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ مقامی کالج میں الیکشن قریب آ رہے تھے۔ حافظ عابد طلبہ تنظیم کا صدر تھا اور اس کالج میں اپنی تنظیم سے متعلق انتخابات میں حصہ لینے والے پینل کی انتخابی مہم کے سلسلے میں ایک جلسے سے خطاب کرنے آیا تھا۔ ان لوگوں نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں اور جانتے تھے کہ ارسلان اپنی پیٹھ پر لگے گھاؤ کو دیکھ کر دل ملاتا ہوگا۔ انہیں علم تھا کہ ارسلان جیسے نوجوان جب ملک صاحب جیسے لیڈروں کے ہتھے چڑھ جائیں تو پھر نہ ان کی سوچ اپنی سوچ رہتی ہے، نہ ان کا جسم اپنا جسم رہتا ہے۔ ان کو پھر ملک جیسا گھاگ اور شاطر کھلاڑی اپنی انگلیوں کے اشارے پر نچاتے ہیں۔ کالج کی گراؤنڈ مین گیٹ کے سامنے نظر آ رہی تھی، جہاں حافظ عابد کی تنظیم کا انتخابی جلسہ ہو رہا تھا، لیکن اس بات کا علم بہت کم لوگوں کو تھا کہ ان کے ساتھیوں نے کالج کی چھت پر مورچے قائم کر رکھے ہیں اور وہ کسی بھی ناگہانی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ جلسے کے آغاز سے پہلے ہی انہوں نے کالج کی چھت پر مورچے باندھ لیے تھے۔ وہ کسی ناگہانی آفت کی طرح نازل ہوئے تھے۔ سب سے پہلے ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر موجود ارسلان باہر نکلا اور حافظ عابد کو گالیاں دیتا ہوا اسٹیج کی طرف لپکا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھیوں نے وین سے نکل کر اندھا دھند ہوا میں گولیاں چلانا شروع کر دیں۔ حملہ آور شاید اس کاؤنٹر حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھے۔ انہیں لینے کے دینے پڑ گئے کیونکہ بلندی سے گولیاں برسانے والوں کو ان پر ہر لحاظ سے برتری حاصل تھی۔ ملک صاحب کے فراہم کردہ دونوں گنڈے تو پہلے ہی بوچھار پر دم دبا کر بھاگ نکلے۔ یوں بھی ان کا کام اب ختم ہو گیا تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ لڑائی کا آغاز کروانا تھا، اس کے بعد دونوں پارٹیاں آپس میں نپٹیں۔ ان کا درد سر نہ تھا۔ ملک بڑا گھاگ سیاستدان تھا۔ معمولی سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے کر وہ اس مقام
تک پہنچا تھا۔ اسے علم تھا کہ طلبہ کی کسی ہنگامہ آرائی میں کسی غیر طالب علم کی گرفتاری کیا گل کھلا سکتی ہے۔ عین ممکن تھا گرفتار ہونے والے دوسری پارٹی کے ہاتھوں پکڑے جاتے یا پولیس تشدد کی تاب نہ لاتے ہوئے اصلیت بک دیں اور اس کا سارا سیاسی کیریئر داؤ پر لگ جائے۔ اس نے تو ان دونوں کو صرف ارسلان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ساتھ کیا تھا، ورنہ تو اصل کام ارسلان نے ہی کرنا تھا۔ طالب علموں میں بھگدڑ مچ گئی۔ اپنی جانیں بچانے کے لیے جس کا منہ جدھر اٹھا وہ بھاگ نکلا، خوفزدہ اور سہمے ہوئے۔ بیچارے شریف اساتذہ مختلف کمروں میں اپنی جانیں چھپائے ہوئے تھے۔ کسی کو اتنا ہوش نہیں تھا کہ وہ پولیس کو فون ہی کر دیتا۔ شاید ان لوگوں کو علم تھا کہ کالج سے بامشکل 15-20 گز دور موجود پولیس کے ٹرک اگر اپنی جگہ سے اس ہنگامہ آرائی کے باوجود جنبش نہیں کر سکے تو ان کے ٹیلی فون سے ان کی ٹانگوں میں حرکت آنے سے رہی۔ ارسلان کی نظریں حافظ پر جمی تھیں اور وہ پستول تھامے اس کے تعاقب میں لپکا۔ عین اس مرحلے پر جب حافظ عابد اس کی رینج میں تھا، اس نے پستول سیدھا کیا تو ارسلان کی ماں ایک سوال بن کر سامنے آ کھڑی ہوئی۔ بیٹا، عابد نے تمہیں اور تمہاری بہن کو قرآن پڑھایا ہے۔ ہم ساری زندگی صرف ایک احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتے۔ اگر خدا نہ خواستہ تم نے کبھی اس کی بے عزتی کی تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ اس نے ہسپتال میں اس وقت ارسلان کو کہا تھا جب وہ اپنی عیادت کو آئے حافظ عابد صاحب سے الجھنے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں چاہتے ہوئے بھی وہ حافظ عابد پر فائر نہ کر سکا۔ لیکن یہ کیا؟ حافظ عابد تو اپنا پہلو تھامے زمین پر گر پڑا تھا۔ اس نے تو گولی نہیں چلائی، پھر یہ گولی کس نے چلائی؟ ارسلان گڑبڑا کر رہ گیا۔ اس کے اوزان ہی خطا ہو گئے۔ شاید چھت پر موجود حافظ عابد کے ساتھیوں نے اسے گولی کھا کر گرتے دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے دیوانہ وار فائرنگ شروع کر دی تھی۔ وہ راستے میں آنے والی ہر شے کو تباہ کرنے پر تل گئے تھے۔ بھاگو! اچانک ہی کسی طرف سے نکل کر نواز نے اس کا بازو تھاما اور جھٹکا دے کر اپنی طرف کھینچا۔ ارسلان جیسے خواب غفلت سے اچانک ہی بیدار ہوا تھا۔ یہ احساس کہ اس سے چند گز پر حافظ عابد کی لاش خون میں لت پت پڑی ہے، اس کے لیے بہت جان لیوا تھا۔ یہ وہی حافظ عابد تھا جس نے انگلی پکڑ کر مسجد کا راستہ دکھایا تھا۔ حافظ عابد اس سے عمر میں تو زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن اس کے گھر میں حافظ عابد کا احترام بزرگوں کی طرح کیا جاتا تھا۔ اسے قرآن پڑھانے والا محترم نوجوان آج گھنونی سیاست کی بھینٹ چڑھ گیا تھا۔ یہ خلش تو اسے مار ڈالے گی، اس نے سوچا۔ وین تک نواز نے اسے قریباً کھینچتا ہوا لایا تھا۔ دونوں کسی طرح اوپر سے ہونے والی فائرنگ سے بچتے بچاتے بامشکل وین تک پہنچے تھے، جس کی ڈرائیونگ سیٹ اختر نے سنبھال لی تھی۔ گولیوں سے وین چھلنی ہو رہی تھی۔ انہیں حیرت ہو رہی تھی کہ ابھی تک اختر کیسے زندہ رہا۔ وین کا انجن سٹارٹ تھا۔ دونوں بھاگ کر وین میں سوار ہوئے۔ ٹریفک سڑک پر گولیوں کی آواز سے بند ہو چکی تھی۔ سڑک کے دوسری طرف پولیس کے جوان ہاتھوں میں رائفلیں پکڑے ٹرکوں پر سوار محو تماشا تھے۔ ارسلان کے لیے حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ کسی نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اختر وین کو دیوانہ وار چلاتا ہوا مطلوبہ جگہ تک لے آیا تھا۔ طے شدہ منصوبے کے مطابق انہیں وین اسی جگہ چھوڑ دینی تھی جہاں وہ پہنچے تھے۔ یہاں سے 2 موٹر سائیکلوں پر انہیں الگ الگ راہ فرار اختیار کرنی تھی۔ ایک موٹر سائیکل پر اختر اور ارسلان اور دوسری پر نواز، دونوں الگ الگ سمتوں میں فرار ہو رہے تھے۔ اپنا اسلحہ انہوں نے یہیں چھوڑ دیا تھا۔ احتیاطاً پستول اختر نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ موٹر سائیکل کا رخ اسی بنگلے کی طرف تھا جہاں وہ اکثر عارفہ کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوا کرتا تھا۔ نواز ان سے پہلے ہی یہاں پہنچ چکا تھا۔ ویل ڈن مائی ڈیئر بوائز، ویل ڈن۔ یہاں آتے ہی فون پر انہیں ملک صاحب کی طرف سے اس کارنامے پر مبارکباد مل گئی۔
شام کی خبروں سے انہیں حافظ عابد کی موت کا علم بھی ہو گیا تھا۔ ارسلان کے دل و دماغ کو اس خبر سے ایک دھکا سا لگا۔ اسے اپنا دل بیٹھتا محسوس ہو رہا تھا، یوں جیسے آہستہ آہستہ کوئی اسے مٹھی میں لے کر دبا رہا ہو۔ اپنی ٹانگوں سے اسے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک بے نام سا پچھتاوا اس کی جان کو آ گیا تھا۔ اس نے حافظ عابد پر گولی نہیں چلائی تھی، لیکن وہ خود کو اس کا قاتل تصور کر رہا تھا۔ ساری رات عارفہ اور شراب اس کا غم غلط کرتے رہے۔ اس مرتبہ ملک صاحب نے ان کے لیے عارفہ جیسی اور فحاشاؤں کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ شراب اور شباب کے نشے نے ارسلان کو مدہوش کر دیا تھا۔ جلد ہی وہ نیند کی آغوش میں سما گیا، جہاں ایک مرتبہ پھر حافظ عابد کی بے گناہ لاش ایک سوال بن کر اس کے لاشعور کو ڈسنے لگی۔ 2-3 مرتبہ وہ ہڑبڑا کر اٹھا، لیکن عارفہ نے اسے سنبھال لیا۔ حافظ عابد کی شکل میں مخالف تنظیم کو اس سال کا سب سے بڑا شہید اور سب سے اہم ایشو مل گیا تھا۔ انہوں نے حملہ آور تنظیم کے 6 اہم لیڈروں کے نام ملزمان کی فہرست میں درج کروا کر یہ الزام بھی دہرا دیا کہ حملہ آور کو ملک صاحب کی سیاسی جماعت کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ اس کا جواب ملک صاحب کی بجائے ان کی سیاسی جماعت کے پروپیگنڈا سیکرٹری نے شام کو ایک ہنگامی پریس کانفرنس میں دیا۔ اس پریس کانفرنس میں قریباً ہر قابل ذکر اخبار کا رپورٹر اور کیمرہ مین موجود تھا، اور پریس کانفرنس کے خاتمے پر حصہ بقدر بحث کے مصدق ہر کسی کو اس کی حیثیت کے مطابق نذرانہ دے دیا گیا تھا۔ ملک صاحب اس ملک میں سیاست کرنے کے تمام آداب سے آگاہ تھے۔ وہ معمولی سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے کر اس مقام تک یوں ہی نہیں پہنچ گئے تھے۔ پریس سے بہترین تعلقات ان کا نصب العین تھا، اور اس کی ہر ممکن قیمت وہ ادا کرنے کو تیار رہتے تھے۔ ان کی جماعت کی طرف سے جاری وضاحت اگلے ہی روز قریباً تمام اخبارات کے صفحہ اول پر نمایاں سرخیوں کے ساتھ شائع ہوئی تھی، جبکہ مخالف تنظیم کے مقتول نوجوان کی خبر کہیں اندر کے صفحات میں لگا دی گئی تھی۔ یہ تو نوجوانوں کے جذبات کو بھڑکانے والی بات تھی۔ دوپہر تک شہر کی سڑکوں پر ہزاروں طالب علم جمع ہو کر عابد شہید کا راستہ ہمارا راستہ کے نعرے بلند کرتے پہلے تو آئی جی صاحب کے دفتر کی طرف بڑھے۔ آئی جی صاحب اس سے پہلے ہی وزیر اعلیٰ کے طلب کرنے پر ان کے ہاں ایک ہنگامی اجلاس میں شرکت کرنے تشریف لے جا چکے تھے۔ یہاں ان لوگوں نے جی بھر کے پولیس اور انتظامیہ کا ماتم کیا۔ جب کسی طرح ان کے طیش دلانے پر بھی صورتحال جوں کی توں رہی تو جلوس کی طرف سے پولیس پر پتھراؤ شروع ہو گیا۔ جواب میں مجبوراً پولیس نے اشک آور گیس استعمال کی۔ جب معاملہ اس پر بھی کنٹرول نہ ہوا تو ہوائی فائرنگ کی نوبت آ گئی۔ عین ان لمحات میں جب پولیس اور طلباء کے درمیان شہر کی سڑکوں پر آنکھ مچولی ہو رہی تھی، یونیورسٹی اور کالج کی یونینوں کی 4 بسوں پر سوار کچھ طلباء اپنے مشن پر الگ سے چل پڑے تھے۔